یہ کہانی ہے ایک ایسی زمین کی جس کے لیے خون بہا، گھر اجاڑے گئے، معصوم مارے گئے اور دنیا صرف دیکھتی رہی۔ یہ کہانی ہے فلسطین اور اسرائیل کے اس کنفلکٹ کی جو آج بھی انسانیت سے زیادہ سیاست کا کھیل بن چکا ہے۔ 1948 میں برٹین نے اپنا فلسطینی کنٹرول چھوڑا اور اسی وقت یہودی لوگوں نے اپنا ایک اور ملک بنا دیا جس کا نام تھا اسرائیل۔ لیکن اس ٹیریٹری پر پہلے سے ہی فلسطینی لوگ رہتے تھے، انہیں نکال دیا گیا۔ لاکھوں فلسطینی اپنے گھر زمین سے بے گھر ہو گئے اور اس غم کو انہوں نے نکبہ کا نام دیا، جس کا مطلب ہے تباہی۔ اسرائیل کے بننے کے ترنت بعد عرب دیشوں نے جنگ چھیڑ دی اور اسرائیل نے زیادہ زمین پر قبضہ کر لیا۔ یہ پہلا عرب ورسز اسرائیل وار تھا۔ 1967 میں اسرائیل نے ایک اور جنگ میں غزہ، ویسٹ بینک اور ایسٹ جیروسلم تک کافی حد تک قبضہ کر لیا۔ جیروسلم، جو دونوں دھرموں اسلام اور جوڈائزم کے لیے پاک ہے، اس کا ایک بڑا حصہ اسرائیل نے کنٹرول کر لیا۔ یہ دن فلسطین کے لیے اور بھی بڑی تباہی لے کر آیا۔ جس زمین پر ان کا حق تھا وہ ان کے ہاتھوں سے نکل گئی۔ سال 1987، انتفاضہ کا آغاز۔ 1987 میں فرسٹ انتفاضہ شروع ہوئی۔ فلسطینی عوام نے اسرائیل کے خلاف پتھر پروٹیسٹ اور ہڑتالوں سے اپنا غصہ دکھایا۔ سال 2000 میں سیکنڈ انتفاضہ شروع ہوئی۔ اس دفعہ زیادہ خون بہا۔ ان دونوں آندولنوں میں ہزاروں فلسطینی اور اسرائیل کے کچھ لوگ بھی مارے گئے، لیکن فلسطینی عوام کا صرف ایک ہی نعرہ تھا: ظلم کے خلاف آواز۔ سال 2007 میں فلسطین کے غزہ حصے پر حماس نام کی پارٹی نے قبضہ کر لیا۔ حماس نے اسرائیل کے خلاف راکٹ اٹیکس شروع کیے اور اسرائیل نے اس کا جواب ایئر اسٹرائک سے دیا۔ تب سے لے کر آج تک غزہ ایک اوپن جیل بن گیا ہے۔ نہ الیکٹریسٹی پوری ہوتی ہے، نہ پانی، نہ دوا اور نہ ہی کھانا۔ اسرائیل نے ہر طرف سے بلاکیٹ کر دیا۔ 7 اکتوبر 2023، نئی جنگ کا آغاز۔ 7 اکتوبر 2023 کو حماس نے اسرائیل پر ایک بڑا حملہ کیا جس میں قریب 1200 لوگ مارے گئے اور کئی بندوں کو قید کر لیا گیا۔ پھر اسرائیل نے جواب میں غزہ پر اتنی بڑی بامبنگ کی کہ 52,000 کے قریب فلسطینی شہید ہو گئے، جن میں بچے، عورتیں اور بزرگ بھی شامل تھے۔ پورا کا پورا غزہ ایک مقبرے میں تبدیل ہو گیا، اور تب سے لے کر آج تک کے حالات یہ ہیں کہ غزہ میں 90% سے زیادہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ ہر دوسرے دن ہاسپٹل، مسجد، اسکولز پر بامبنگ ہو رہی ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ صرف حماس کو مار رہے ہیں، لیکن اصل میں جنرل عوام سب سے زیادہ تباہ ہو رہی ہے۔ اب جانتے ہیں کہ ان سب میں مسجد اقصیٰ کا کیا رول ہے۔ مسجد اقصیٰ اسلام کا تیسرا پاک مقام ہے، جہاں سے نبی حضرت محمد نے معراج کا سفر کیا تھا۔ اس مقام کو قبلہ اول بھی کہا جاتا ہے۔ اسرائیل کی طرف سے یہودی ایکسٹریمسٹ ہر بار مسجد اقصیٰ کے اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر رمضان کے دوران وہاں پولیس اور آرمی کی پریزنس بڑھ جاتی ہے۔ 2021 میں اسی مسجد کے اندر اسرائیلی پولیس نے فلسطینی نمازیوں پر حملہ کیا تھا، جس کے بعد غزہ سے راکٹس چلائے گئے تھے۔ فلسطینی کہتے ہیں جب تک مسجد اقصیٰ آزاد نہیں ہوتی ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ سوال ہے کہ کیوں نہیں رکتا یہ کنفلکٹ؟ کیونکہ اسرائیل چاہتا ہے کہ پوری زمین اس کی ہو، اور فلسطینی صرف اتنا چاہتے ہیں: اپنا ملک، اپنی زمین اور اپنی زندگی۔ یہ کہانی صرف جنگ کی نہیں ہے، یہ کہانی ہے انسانیت کے خلاف ظلم کی۔ فلسطینی بچپن، جوانی، زندگی سب کھو چکے ہیں، پر دنیا کے سپر پاورز صرف راجنیتی اور فائدے کی سوچ رکھتے ہیں۔ لیکن جب تک آواز اٹھی رہے گی، کہانیاں بتائی جاتی رہیں گی۔ ویڈیو کو شیئر کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ انفارمیشن اور لوگوں تک جانی چاہیے، اور چینل کو سبسکرائب کریں ایسے ہی اور ویڈیوز کے لیے۔